جو سانحہ 9 مئی ڈیفینیٹلی پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ آج جو عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں، ان فیصلوں کے بعد ذرا مجھے پولیٹیکلی اب پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ کو کیا انالیسز ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھنے والی ہیں یا بڑھ چکی ہیں؟ اب صاحب یہ 9 مئی تو ایک حقیقت ہے، اس دن واقعات ہوئے، انسٹالیشن پر حملے بھی ہوئے، جلاؤ گھراؤ بھی ہوا، اس سے تو کوئی انکار ممکن نہیں۔ بحث جب ہوتی ہے تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو قرار دیا جا رہا ہے، ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اور قرار دیا جا رہا ہے ملزم، وہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ اس میں ملوث تھے نہیں تھے، یہ کوئی ریاستی جو تنصیبات تھیں ان پر حملہ تھا یا احتجاج تھا، یہ ایک بحث ہے۔ یہ جو اب فیصلے آئے ہیں، ان فیصلوں پر بھی ظاہر عدالتی فیصلے ہیں اور عدالتی فیصلہ پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہم تو اس نقطہ نظر کے لوگ ہیں کہ عدالتی فیصلہ نچلی عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کا ہو، وہ قابل عمل ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور قانونی لڑائی قانونی میدان میں لڑنی چاہیے۔ لیکن جو سیاسی پہلو ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ یوں نظر آتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی پارلیمانی نظام میں یا پارلیمانی سسٹم میں گنجائش کم نظر آتی ہے، یا اس کو سسٹم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیونکہ جب یہ جو لیڈرشپ ہے، عمر ایوب ہے، شبلی فراز ہے، زرتاج گل ہے، صاحبزادہ حامد رضا ہے اور لوگ ہیں، ان کو آپ نااہل قرار دیتے ہیں، 10 سال 20 سال 30 سال کی سزائیں سناتے ہیں، تو آپ ایک لحاظ سے ان کو سسٹم سے نکال رہے ہیں، اور ان کی جگہ کون لے گا؟ ظاہر ہے اس پارٹی کا تو پھر گنجائش نہیں لگتی نا جس کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ نااہل ہو جائے یا نکال دی جائے۔ تو ان کے لیے یہ ایک چیز، جو لوگ عقاب ہیں پی ٹی آئی کے اندر، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، عدالتی نظام سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا، وہ مضبوط ہو رہے ہیں جو اس سسٹم کے خلاف ہیں۔ کیونکہ 8 فروری کے بعد یہ لوگ تھے، عمر ایوب یا یہ لوگ تھے کہ جی ہم سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کریں گے اور اپنے حقوق حاصل کریں گے۔ اب ان لوگوں کو جو فاختائیں سمجھی جاتی تھیں، ان کو اگر سسٹم نکال کے باہر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان لوگوں کو جو عقاب ہیں اور جو سسٹم کے کوئی زیادہ حق میں نہیں ہیں، اسٹریٹ پاور کو استعمال کرنے کے حق میں، ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ شب پیغام دیا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان انڈیا کو تیل ایکسپورٹ کرے گا۔ اس سے پہلے لوک سبھا میں انڈیا میں شدید جو ہے وہ رد عمل دیا جا رہا تھا مودی کی جو پالیسیاں ہیں، اور بالخصوص جو مارکہ حق میں ناکامی ہے بھارت کی، اس کو لے کر۔ اب ایگزیکٹلی لوک سبھا میں کیا ہو رہا ہے، اور اب جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان میں بہتری کے بعد کس طرح جو بھارت کے سیاستدان اور پارلیمنٹیرین ہیں وہ کیا سوچ سکتے ہیں؟ ارشاد صاحب، سینیریو آپ کے سامنے ہے، اور اچھی بات ہے پاکستان اور امریکہ کا تجارتی معاہدہ ہوا، تیل نکالنے سے متعلق پیش رفت ہوگی، معدنی وسائل سے متعلق سفارتی اور معاشی اعتبار سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اچیومنٹ ہے پاکستان کی۔ بٹ اگین جو اضطراب بھارت میں اب ہو چکا ہے اور بالخصوص بھارتی حکومت کو ہے، ہاؤ دے ول ریئیکٹ؟ کیا وہ امریکہ کو جو ان اداؤں کو اوبویسلی پسند تو نہیں کریں گے، لیکن کیا امریکہ کو وہ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، یا جس کانفیڈنس کا اظہار مودی صاحب کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی اور بھی پتے ہیں، ایس سی او کی صورت میں، برکس کی صورت میں، چین کی صورت میں، روس کی صورت میں، یا ان کو صرف گیلری پلینگ سمجھا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان اور امریکہ کا جو معاہدہ ہوا ہے تجارتی، اس کا اعلان صدر ٹرمپ نے کیا ہے۔ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر پاکستان کے وزیر خزانہ کو، وزیر اعظم کو اس کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ جب معاہدہ ہو گیا ہے تو ہمارے فائدے میں ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ ارشاد صاحب، آپ بات جاری رکھیے گا، ہمیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چوہدری صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں جی ارشاد صاحب۔ اور اس کے بعد چلو ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا، وقت ہی نہیں ملا ہمیں اعلان کرنے کا،
تو اس کے بعد کم از کم وزیر خزانہ کو پریس کانفرنس کر کے، میں انتظار کر رہا تھا کہ وزیر خزانہ ایک پریس کانفرنس کرتے یا وزیر اعظم ایک پریس کانفرنس، اگر یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اور جو نظر آ رہی ہے کہ ہے، تو ایک پریس کانفرنس کر کے اس کی تفصیلات بیان کرنی چاہیے کہ اب ٹیرف میں ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے، اگر ہم امریکہ اور پاکستان مل کر تیل کی تلاش میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور تیل کی تلاش ہوگی تو اس کے ہمیں کیا بینیفٹس ہیں، امریکہ کو کیا بینیفٹ اس کا ہوگا، باقی معدنیات کے سلسلے میں، دو طرفہ شراکت داری کے سلسلے میں، وہ جو ہماری تجارتی شراکت داری ہے، پہلے جو ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کا معاملہ ہے، اس میں توازن کیا ہوگا، اس کے بارے میں تفصیلات بتانی چاہیے تھی۔ تو میرا خیال ہے اب بھی 24-48 گھنٹے میں یہ مندرجات سامنے آنے چاہیے۔ نہیں، مندرجات سامنے صرف نہیں آنے چاہیے، وہ تو آ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وزیر خزانہ کو، وزیر اعظم کو یا وزیر خزانہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں، بیٹھ کے عوام کو بھی اعتماد میں، اول تو یہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں یا وزیر خزانہ تفصیلات بتائیں کہ جی کیا معاہدہ ہوا ہے، کیا کیا امپلیکیشنز ہیں، پاکستان نے امریکہ کو کیا آفر کیا، یا صرف یہی کہا کہ جی ہمارے پاس یہ تیل کے ذخائر ہیں، آپ ہمیں نکال کے دے دیں۔ وہ ہمیں خوشحال کرنا چاہتا ہے، اتنا خوشحال کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا تیل ایکسپورٹ ہوگا بھارت کو۔ تو کیا بھارت اور پاکستان کے درمیان وہ تعلقات جو اس وقت کشیدگی کا شکار ہیں وہ اتنا کارڈیل ہو جائیں گے، اتنے دوستانہ ہو جائیں گے کہ ہماری تو امپورٹ ایکسپورٹ بند ہے بھارت کے ساتھ، تجارت بند ہے نا، تو وہ اتنے کارڈیل ہو جائیں گے، وہ کیسے ہو جائیں گے کہ ہم تیل ایکسپورٹ کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔